دینی امور میں اپنی طرف سے سختی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ہلاک المتنطعون قالها ثلاثہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دین میں سختی کرنے والے، آئیے دین میں سختی کرنے والا نہیں، دین میں نرمی کرنے والا بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو بھیجا اور فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دینا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا۔ اب انہوں نے ایسے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا صحابہ کرام کو۔ اب صحابہ کرام سنتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بشارتیں دینا، لوگوں کو بشارتیں، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا۔ اس لیے میں اس حدیث پاک کا مطلب سمجھ کے تھوڑا سا میرا اپنے طریقہ ذرا مختلف ہے۔ میں اب سوچتا ہوں اللہ نے جس کو اولاد دی ہو نا، بچے دیے ہوں، کوئی بچہ غلطی کر لے خود تو اسے ایک آدھ تھپڑ لگا دے، لیکن وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اسے تھپڑ لگائے۔ کہ دیتا ہے؟ نہیں۔ جیسی کوئی غلطی کرے وہ آپ تو کر سزا دیتا ہے، اندر بڑھا کر ایک تو لگا دیتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اسے لگاؤ۔ ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بمنزلہ والد کے ہوں۔ یہ فرمایا نا آپ نے جی۔ ہم نے پیچھے پڑھا سرکار دو عالم فرمایا میں تمہیں بمنزلہ والد کے ہوں۔ پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ اور آپ کی اہلیہ ہماری مائیں ہیں۔ یہ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ وہ تو جو کہیں اپنے بیٹے کو وہ ٹھیک ہے، وہ تو جو کہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کو اب اتنا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو جیسے چاہیں کہ یہ کام کیا تم نے تمہارے لیے جہنم ہے، یہ کام کیا تمہارے لیے یہ ہے وہ ہے، وہ تو کہہ لیں اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اب کسی اور کو یہ زیادہ ایسے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کہنا ہے تو بشارتیں دو، آسانیاں پیدا کرو، نہ متنفر کرو، نہ مشکلیں پیدا کرو۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے میں اکثر ان کتابوں میں وہی بیان کرتا ہوں کہ یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے رحمت ملے گی، یہ کام کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ تو آئیے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ ایک بندہ مومن کسی بات پہ خوش ہو جائے اور خوشی میں جو آ کر وہ کرے گا، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا رحمت والا دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ کام، بعض بچے ہیں آپ ان کو مار کے سمجھاتے ہیں الٹا اثر ہو جائے گا نا الٹا۔ اور اگر پیار سے کہیں گے تو بات مان جائیں گے، پیار سے کہیں گے تو بات مان جائیں گے۔ تو یہ ہماری امت پیار والی امت ہے، ان سے بات کرنی ہے پیار سے،
نرمی سے، محبت سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت چلا گیا، پھر یہ بھی تو ارشاد فرمایا جس کی ایک نیکی قبول ہو گئی وہ جنت جائے گا. اب رہ پیچھے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. پھر آگے الفاظ ہیں سنا دیتا ہوں آپ کو. سرکار فرمایا لا عذاب لہا فی الآخرہ، آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. مومن آتا ہے اس پہ دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی سر درد، یہ بھی تو ہم نے پڑھا نا، کانٹا چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے، بخار آتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. اور ایک صحابیہ کو بخار آیا، انہوں نے اس بخار کو کچھ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد میں بخار کو گالی نہ دینا، یہ تو پورے جسم میں شرائط کر کے انسان کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی ٹھوکریں کس کو لگی ہوں کیا ہوں، ہم خام کا ہی کہتے رہے فلاں جہنمی ہے فلاں ایسے ہے، تو ہمیں اس کے کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تو لوگوں کی جھولیاں بھرنے کی اجازت ہے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. جب اللہ کریم ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے سامنے ہم کون ہوتے ہیں بند باندھنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، شاید پیچھے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو بلائے گا کسی کو اور اپنے پردہ میں لے لے گا. یہ گناہ کیا 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 اقرار کروائے گا، بندہ سمجھے گا ہائے مر گیا. اللہ پھر کہے گا ایک نیکی ہے تیری میرے پاس، میں نے رکھی ہے سنبھال کے، چلو میزان پہ. اب اس کو میزان پہ یا اللہ اس نیکی ایک کا اتنے گناہ، فرمایا تہاں مقابلہ کوئی نہیں، بس عدل انصاف ہوگا. کیا ہے؟ ایک طرف اس کے 99 گناہوں کے دفتر، ایک نیکی رکھی جائے گی. فتتاشت البطاقات کا لفظ آتا ہے، وہ سارے دفتر روئی بن کے ختم ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، ہوا بن جائیں گے. یا اللہ یہ نیکی کیا تھی جو تو نے اس طرف رکھی ہے، بچا کے رکھی تھی؟ فرمایا یہ نیکی ہے تو نے ایک دن کلمہ شہادت پڑھا تھا، ایک دن کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کلمہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا وزن نہیں کیا جا سکتا. تو کسی کو وہ کہتے ہیں برا گناہگار مت کہو، مت کہو کسی کو، گناہ سے نفرت کرو. کسی گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے. یہ محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، الفت کا دین ہے. آئیے گناہگاروں سے محبت کرتے ہیں، گناہگاروں سے پیار کرتے ہیں. جو تمہارے دین میں آ گیا اس سے محبت الفت سے پیش آتے ہیں. کون سا کس کی کون سی نیکی قبول ہوتی ہے نیلی چھت والا جانتا ہے. اس لیے ہم سب کو لوگوں میں نیکی پھیلانی ہے، بشارتیں دینی ہے، پیار کا درس دینا ہے. بچوں سے کہیے بیٹا کلمہ شریف پڑھو، ایک ایک کلمے پہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے. بچوں سے کہیے سبحان اللہ پڑھو، بچے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہاں بچوں کہیے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھیں گے. اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، ایک سادہ سی مثال ہے یار، ایک آپ سے بچے کو کہتے ہیں جی ابا آج ہم نے یہ کھانا ہے. بچے کہتے ہیں کبھی گھر میں ابا آج ہمارا یہ کھانے کو جی چاہتا ہے. تو ان سے کہیے بیٹا یہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھو، میں تمہیں کھلا دیتا ہوں. کیا فرق پڑے گا اس سے بھائی؟ کھلانا تو آپ نے ویسے بھی ہے نا. تو یہ کہنے سے ان کو عادت بن جائے گی، وہ پڑھیں گے. اور جب وہ پڑھیں گے شاید کسی کو ایسا مزہ آ جائے کہ اس کی زندگی کیا سنورے، ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا سب کچھ سنور جائے. تو کسی ایک بیٹے کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کبھی پورے خاندان کو سنوار دیتا ہے. تو آئیے ان معاملات کو بشارت کے ساتھ، پیار کے ساتھ حل کرتے ہیں، ڈنڈے سے حل نہیں کرتے. پیار و محبت کا درس دیتے ہیں. آپ پیار سے جس کو جو چاہیں کرانے کر لیتے ہیں. اگر ڈنڈا ہی سر پہ رکھ کے کریں گے اکڑ جائے گا تو کون کرا سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. پیار سے جو درس دیں، یہ ہمارا دین پیار سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے.
لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہاں یہ محبت، پیار اور الفت کا دین ہے۔ اس دین میں آئیے، پیار اور الفت سے درس دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے اس وقت ابتدائی دور تھا، شراب پی، مارو اس کو۔ سب نے مارا، کسی کے ہاتھ میں جوتا تھا مارا، کسی نے مکہ لگا دیا، کسی نے ویسے ہی اس کو کوئی اور کام کر دیا، مارا اس کو۔ جب وہ مار مار کے اس کو بھگا دیا، چلو یہ تم نے کیا غلط کام کیا ہے۔ اب ایک نے اس سے کہہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرمایا نہ اسے گالی نہ دو، شیطان کے مددگار نہ بنو، اس کو گالی منع کیا نا آپ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع، حالانکہ اس نے شراب بھی تھی، لیکن کس شراب سے نفرت ہے، اس کو سزا بھی دی گئی ہے، لیکن اس کو گالیاں دینے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ دین محبت کا دین ہے، یہ دین پیار کا دین ہے، یہ دین کسی کو سینے سے لگانے کا دین ہے۔ آئیے محبت اور پیار کا درس دیتے ہیں۔ جو کوئی غلط کام کرے، غلط کام سے نفرت کرتے ہیں، اس کو پیار سے سمجھا دیتے ہیں۔ سمجھ آئے الحمدللہ، نہ آئے تو ہمارا کیا گیا، ہم نے تو اس کو بات کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب عطا کر دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کی زبان میں اثر ہو، اس وقت اسے نہ سمجھائے، گھر جا کے ہی سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں پیار کا درس دینا ہے، تو ہم برے کام کر کے شیطان کے مددگار نہیں بنتے۔ تو دین کیا ہے؟ اس میں نرمی ہے، دین میں سختی نہیں ہے، اور جو دین میں سختی کرتا ہے پھر دین اس پر غالب۔ وہ سختی کرنے والا جو خود سختیاں کرے گا نا، وہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کرو کرو کرو، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے، وہ ایسا کرتا، پھر اللہ کہے گا آجا بھائی تم نے کون سا کام کیا ہے۔ اللہ کو کون کیا جواب دیں گے؟ جی ہم تو ایک کام بھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عاجز ہیں، ہم کہاں سے پاک ہوں گے؟ کیسے پاک ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عاجز بندہ اللہ کے سامنے عاجزی ہی کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو بشارتیں دینی ہے، لوگوں کو نیکی کا رستہ بتانا ہے، لوگوں کو کہنا ہے یہ رستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اس کا ڈیزائن بتائیں۔ یہ جہنم جاتے ہیں، ان کے ڈیزائن اتنے کیوں بتاتے ہیں؟ یہ سیدھا بتائیں، وہ جو پہننا ہے وہ ڈیزائن بتائیں۔ دوسرا کا آپ کیوں بتاتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اہل اسلام میانہ روی اختیار کیجئے، اگر پوری طرح نہیں کر سکتے تو قریب قریب رہیے اور بشارتیں دیجئے، خوشخبریاں سنائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد دین احد اللہ غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحہ وشیء من الدلجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کیجئے، اگر پوری طرح میانہ روی اختیار نہیں کر سکتے تو میانہ روی کے قریب قریب رہیے اور خوشخبریاں سنائیے اور مدد حاصل کیجئے صبح و دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے۔ ہاں یہ کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت تم پر مہربانی کرے، دین میں آسانی ہے، یہ دین آسان دین ہے۔ ایسا آسان دین کون سا ہوگا جو کہتا ہے کلمہ پڑھو تو جنت؟ کون دین ہوگا؟ کہتا ہے تم آؤ قدم اٹھاؤ تو تمہارا ایک ایک قدم مسجد کی طرف آؤ تو یہ جنت میں درجہ بلند کرے گا۔ بھئی جنت میں درجہ بلند اس کا ہی ہوگا نا جس کی جنت ہوگی، جس کی جنت نہیں اس کا درجہ کیا بلند ہوگا جی؟ اس کا درجہ کیا بلند ہوگا؟ ایک کہتا ہے جناب میں نے آپ کی کوٹھی کا ایک کمرہ بنا دیا ہے۔ بھئی کوٹھی ہے ہی نہیں، کمرہ کیا بنائے گا؟ آپ کی زمین ہی نہیں ہے کوٹھی کو کمرہ کیا بنائے گا؟ بھئی کمرہ وہی بنائے گا جو کوٹھی ہوگی، تو درجہ اسی کا بلند ہوگا جس کی جنت ہوگی۔ تو گویا آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، قدم بعد میں اٹھاتے ہیں، اللہ جنتی پہلے بنا دیتا ہے۔
یہ دین آسانی والا دین ہے. وہ اپنا ہی منہ دھویا, اپنے ہی ہاتھ دھوئے, اپنا ہی پاؤں دھویا ہے, اپنے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. تو اس سے اللہ کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف کر دیتا ہے, انسان کو پاک کر دیتا ہے. اتنا پاک کرنے والا دین اور کا بڑا آسان دین ہے. آئیے اس دین میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے آسانیاں طلب کرتے ہیں, سختی نہیں. دین میں سختی نہیں ہے, پیار ہے, محبت ہے, الفت ہے, چاہت ہے. اس دین کے اندر پیار ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تم درمیان میں رہو, میانہ روی. پوری طرح میانہ روی کر نہیں سکو گے, قریب قریب ہی رہو. فرمایا قریب قریب ہی رہو. ہاں, صبح شام کو اور رات کی تاریکی میں کچھ کر لو, تمہارے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. صبح صبح اللہ کو یاد کرو اور شام کو بھی کر لو, اور اللہ توفیق دے تو رات کو بھی اٹھ کے ذرا 2 آنسو بہا لو. رات کو اٹھا ہوا 1 آنسو بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس کا مزہ نہیں لیا؟ یہ چیزیں آؤ, یہ چیزیں اپناؤ, پیار سے, محبت سے, الفت سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پر, دین پر چلنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے.